تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ 5-6 جو الفاظ ہیں ان تمام سے لفظ صلاۃ کا جو ہے اشتقاق ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر شیخ نے اس پر بات کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حقائق ارتباط، جمع اور مناسبت کے حقائق ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن العربی فاؤنڈیشن میں خوش آمدید۔ اپنی فصوص الحکم سیریز میں آپ کو دوبارہ سے ویلکم کرتے ہیں۔ آج کی ہماری پوسٹ شرح فصوص میں اس سے آگے ہے جہاں ہم نے پچھلی دفعہ مکمل کی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شرح فصوص کے مقدمے میں شیخ اکبر کے یہ الفاظ وصلی اللہ علی ممد الہمم۔ آج ہم دیکھیں گے کہ شرح فصوص میں لفظ صلاۃ سے شیخ کیا مراد لیتے ہیں۔ ہمارے سامنے محی الدین الجندی کی شرح کھلی ہوئی ہے۔ شیخ اکبر فرماتے ہیں کہ صلاۃ کے لغوی طور پر بہت سے معنی ہیں، جس میں ایک معنی اس کا دعا ہے، ایک معنی اس میں ذکر ہے، اور عرف تحقیق میں یہ وہ رابطہ ہے جو داعی اور مدعو، یعنی کہ جو دعا مانگ رہا ہے اور جس سے مانگی جا رہی ہے اس کے درمیان جو رابطہ ہے، جو تعلق ہے، وہ صلاۃ کہلاتی ہے، اور جو مانگ رہا ہے وہ بندہ ہے اور جس سے مانگی جا رہی ہے وہ رب۔ تو یہ شیخ فرما رہے ہیں کہ لفظ صلاۃ کے عرف تحقیق میں یہ معنی ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ لفظ صلاۃ کی اضافت بندے کی طرف بھی کی جا سکتی ہے، لفظ صلاۃ کی اضافت حق تعالیٰ کی طرف بھی کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم لفظ صلاۃ کی اضافت حق تعالیٰ کی طرف کریں تو پھر اس کا مطلب رحمت ہوگا، حنان ہوگا، تجلی ہوگا، لطف ہوگا، احسان ہوگا، رافت ہوگا، اور اس سے ملتے جلتے الفاظ ہوں گے جیسے غفران ہوگا، رضوان ہوگا۔ تو جب لفظ صلاۃ کی اضافت حق کی طرف کی جائے گی تو یہ تمام جو ہیں اس کے مطالب ہوں گے، لیکن اگر ہم لفظ صلاۃ کی اضافت عبد کی طرف کریں، یعنی کہ بندے کی طرف کریں، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوگا؟ پھر شیخ اکبر کے نزدیک اس کا مطلب دعا ہوگا، خضوع ہوگا، خشوع ہوگا، اتباع ہوگا، اس کی مرضی، اس کے قرب میں جانا ہوگا، اس سے مناجات ہوگی، اس کی رغبت ہوگی۔ تو یہ تمام مطالب لفظ صلاۃ کے اس وقت ہوں گے جب ہم اس کی اضافت مخلوق کی جانب کریں گے۔ تو اس مقام پر شیخ نے لفظ صلاۃ کا بھی بتایا اور اس کی 2 اضافتوں کا بھی بتایا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیخ اکبر کے نزدیک لفظ صلاۃ کے حروف کا اشتقاق کہاں سے ہے، یعنی کہ یہ لفظ کس مادے سے بنا ہے یا کس اصل سے یہ نکلا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ علم حروف میں محققین کے اعتبار کے مطابق لفظ صلاۃ کے جو حروف ہیں ان کا اشتقاق ان حقائق سے ہے یا ان حروف سے ہیں۔ سب سے پہلے وصلہ، دوسرا صلہ، تیسرا وصل، چوتھا وصال، پانچواں صولہ اور چھٹا صلاح۔ تو شیخ کہتے ہیں کہ یہ 5-6 جو الفاظ ہیں ان تمام سے لفظ صلاۃ کا جو ہے اشتقاق ثابت ہو سکتا ہے، اور اس کے بعد پھر شیخ نے اس پر بات کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ حقائق ارتباط، جمع اور مناسبت کے حقائق ہیں۔ اب شیخ نے پھر ایک ایک حرف کے اوپر بات کی ہے انڈیویجولی۔ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم وصلہ کو لیں یا وصلہ کو لیں تو یہ ہے فاتصال و مجتمعین و اجتماع و متصلین بعد انفصال، کہ 2 چیزوں کے وصال یا جڑنے کو جو نہیں ہے وہ وصلہ کہتے ہیں۔ آگے کہتے ہیں اگر ہم صلہ کو لیں، صلہ یہ ہے کہ کسی دینے والے کو اس کی مرغوب مطلوب عطا کے مطابق کچھ دینا، جس کو ہم اردو میں بھی صلہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ کوئی اچھا عمل کرے تو آپ جس طرح سے وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے ساتھ کیا جائے تو آپ اس کو اچھے عمل کے بدلے میں اگر اس کے ساتھ کوئی اچھا عمل کریں تو یہ اس کا صلہ ہے۔ پھر لفظ صولہ، صولہ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کے اوپر قابو کر لینا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ حرکت قہری کی طرف ہے، کہ جو قہر رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے، وہ کسی دوسرے کو اپنے قابو میں کر لے۔ اس میں بھی اتصال کا معنی ہے۔ پھر ایک لفظ تھا جی صلاح، صلاح کہتے ہیں کہ جی یہ صلاح
ظہر یعنی کہ پشت کو کہتے ہیں، وہ پشت جو جھکی ہو. تو صلاح سے مراد وہ پشت ہے کہ جو رکوع میں ہو یا جو جھکی ہو، تو یہ بھی اس کا ایک لفظ ہے، مطلب ہے. اور پھر ایک جو دعا کے معنوں میں ہے، تو دعا کا مطلب تو خیر سب پہ واضح ہی ہے کہ اس چیز کو مانگنا کہ جو آپ کے پاس نہیں ہے، اور کسی سے مانگنا، تو یہ دعا کے معنوں میں ہے. پھر اس کے بعد شیخ نے اللہ تعالیٰ کی عبد پر صلات کے والے سے بات کی ہے اور فرمایا کہ یہ صلات جو ہے وہ مختلف طرح کی ہے. ایک صلات وہ ہے کہ جو اسم الجامع کی حضرت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر بھیجتا ہے. دوسری صلات یہ ہے کہ جو تمام حضرات یعنی کہ ہر اسم کی حضرت سے حضرت الہیہ تک بھیجی جاتی ہے. پھر آگے فرماتے ہیں کہ جمہور المومنین کی جو اللہ تعالیٰ ان پر جو صلوات بھیجتا ہے وہ ان کے مظہر کہ یعنی کہ ان سے مناسبت میں جو حاضرت ہوتی ہے وہ اس کے والے سے ہوتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ جو تمام اسماء کی حاضرات کی جو صلات ہے، یہ صلات جو ہے یہ تفصیلی ہے، اس میں تفصیل ہوتی ہے. اور جو حضرت اسم الجامع کی صلات ہے وہ جو ہے اس کے اندر احادیت ہوتی ہے اور جمع ہوتی ہے. اور اس حوالے سے شیخ پھر وہ حدیث پاک لے کے آئے ہیں کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، اور جب آپ عرش کے قریب کسی تجلی میں نور کے اندر گم ہو گئے یا نور میں اندر چلے گئے، تو وہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے وحشت محسوس ہوئی. اس وقت مجھے آواز آئی، اور وہ آواز جو تھی وہ حضرت ابوبکر صدیق کے الفاظ میں وہ آواز تھی، یعنی کہ ان کی زبان میں، ان کے الفاظ میں یا ان جیسی آواز میں وہ پکار تھی. اور اس پکار میں کیا بتایا گیا؟ اس پکار میں کہا گیا کہ جی انکف ان ربک یصلی، کہ ٹھہر جاؤ اور تمہارا رب جو نہیں ہے وہ صلوات بھیج رہا ہے. تو یہ شیخ نے جو ہے وہ صلوات کے والے سے بات کی ہے. لیکن اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں ہمیں اس کی آیات بھی مل جاتی ہیں. تو ایک آیت میں ذکر کرنا چاہوں گا. تو یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 34 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا. تو اس آیت میں جو ہے بالکل صلات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے مومنین پر صلات کے حوالے سے بات کی گئی ہے. اور اسی سے ملتی جلتی ایک بڑی مشہور آیت جو کہ اکثر پڑھی بھی جاتی ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کی اور فرشتوں کی صلات، اور جو پہلی آیت تھی اس میں جنرلی عمومی مومنین پر اللہ تعالیٰ کی صلات کے حوالے سے بات تھی. تو یہ ہے شیخ اکبر کے کلام میں آپ کی شرح کے مطابق لفظ صلات کے چند حقائق. امید کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو لفظ صلات کے حوالے سے کچھ نیا ضرور سننے سمجھنے کا موقع ملا ہوگا. اپنی نیکسٹ ویڈیو میں یہیں سے آگے اس مقام کی شرح، فصوص کی شرح کو جاری رکھیں گے. اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.